بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالار قزل فاروق جب حسن بن صبا کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک آدمی اور عورت ملی جنہوں نے بتایا کہ وہ حج سے آ رہے ہیں۔ قزل فاروق نے اس آدمی سے اس قدیم قلعے کا پوچھا جس کے بارے میں سالار قزل فاروق کو اطلاع ملی تھی کہ حسن بن صبا وہاں چھپا ہوا ہے۔ راستہ مجھ سے پوچھیں، حاجی نے کہا۔ میرے ساتھ بیوی بچے نہ ہوتے تو میں آپ کے ساتھ چلتا کہ کہیں آپ بھٹک نہ جائیں۔ آپ جو فرض ادا کر رہے ہیں اسے میں تو فریضہ حج کے برابر سمجھتا ہوں۔ آپ یقیناً سلجوقی ہیں۔ ہاں، حجاز کے مسافر، قزل فاروق نے کہا۔ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد سلجوق ہوں۔ اس اجنبی نے قزل فاروق کو اس قدیم قلعے کا راستہ سمجھانا شروع کر دیا۔ راستہ کوئی پیچیدہ تو نہیں تھا، البتہ دشوار تھا۔ قزل فاروق کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اس وادی سے الٹے رخ چلنے والا تھا۔ آپ تو فرشتہ معلوم ہوتے ہیں، قزل فاروق نے کہا۔ ہم تو کسی اور ہی طرف چلنے والے تھے، اللہ نے آپ کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، حاجی نے کہا۔ اللہ نے یہ سعادت بھی میری قسمت میں لکھی تھی کہ مجاہدین کی رہنمائی کروں۔ مجھے آپ کے کام میں دخل تو نہیں دینا چاہیے، لیکن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس قدیم قلعے میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ نے حسن بن صبا کا نام سنا ہے؟ قزل فاروق نے پوچھا۔ اس ابلیس کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا، حاجی نے کہا۔ میں بغداد پہنچا تو وہاں سے یہاں تک اسی کا نام سنتا آ رہا ہوں۔ افسوس یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اسے نبی اور اللہ کا ایلچی مان رہے ہیں۔ یہاں سے دور پیچھے مجھے پتا چلا کہ وہ اسی قدیم قلعے میں ہے اور اس کے ساتھ بڑے خونخوار قسم کے جانباز ہیں۔ اگر آپ اس ابلیس کو ختم کر دیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو حج اکبر کا ثواب ملے گا۔ ہماری کامیابی کی دعا کریں، سالار قزل فاروق نے عقیدت مندی کے لہجے میں کہا۔ انہیں مکہ کی ایک ایک کھجور کھلا دیں، حاجی کی بیوی بولی، اور زمزم کے پانی کا ایک ایک گھونٹ پلا دیں۔ اس شخص نے ٹٹو کی پیٹھ پر لدے ہوئے سامان میں سے چھوٹا سا ایک تھیلا نکالا، اس میں سے کچھ کھجوریں نکالی۔ ایک ایک کھجور سالار قزل فاروق اور اس کے ماتحتوں کو دی۔ ان کی گھٹلیاں نکلی ہوئی ہیں، حاجی نے کہا۔ وہاں ایسی ہی ملتی ہیں، بڑی خاص قسم کی کھجوریں ہیں۔ اگر آپ کے لشکر کے پاس بہت بڑا ڈول یا مٹکا ہو اور وہ پانی سے بھر لیا جائے تو میں اس میں زمزم کا پانی ملا دوں گا، پورے لشکر کو دو دو گھونٹ پلا دیں۔ یہ 1000 کا لشکر تھا جس کے کھانے پینے کا انتظام اور برتن وغیرہ ساتھ تھے۔ پانی سے بھرے ہوئے بڑے مشکیزے اونٹوں پر لدے ہوئے تھے۔ اس کے حکم سے 2-3 مشکیزے لائے گئے۔ حاجی نے خشک چمڑے کی بنی ہوئی ایک سراہی نکالی جس کا منہ بڑی مضبوطی سے بند تھا۔ حاجی نے یہ سراہی تینوں مشکیزوں میں خالی کر دی اور کہا کہ کوچ سے پہلے ہر آدمی یہ پانی پی لے، پھر آپ دیکھنا سالار محترم، حاجی نے کہا، آپ کو راستے کی دشواریوں کا احساس تک نہیں ہوگا اور آپ کا ہر سوار یہ محسوس کرے گا کہ وہ اڑ کر اس قلعے تک پہنچ گیا ہے۔ قزل فاروق اور اس کے ماتحتوں نے ایک ایک کھجور کھا لی، پھر انہوں نے مشکیزے سارے لشکر میں اس حکم کے ساتھ گھمائے کہ ہر سوار پانی پیے۔ لشکر کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ آب زمزم ہے۔ حاجی اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ سالار قزل فاروق نے صرف اس خیال سے اپنے آپ میں ایک توانائی محسوس کی کہ اس نے مکے کی کھجور کھائی ہے اور آب زمزم پیا ہے۔ لشکر کے ہر سوار نے عقیدت مندی سے آب زمزم پیا اور پھر لشکر اس راستے پر چل پڑا جو حاجی نے بتایا تھا۔ حاجی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ لشکر کو ایک بار پھر پہاڑی راستے پر اوپر جانا پڑا۔ گزشتہ رات ان کا ایک گھوڑا اور اس کا سوار ضائع ہو چکے تھے۔ یہ راستہ اس سے زیادہ تنگ اور خطرناک تھا۔ گھوڑے ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے، ان کی رفتار بہت ہی سست تھی۔ وہ جوں جوں آگے بڑھتے جا رہے تھے، راستہ تنگ ہی ہوتا جا رہا تھا اور آگے جا کر راستہ ختم ہو گیا۔ آگے پہاڑی دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ کیا اس حاجی نے یہی راستہ نہیں بتایا تھا؟ سالار قزل فاروق نے اپنے ماتحتوں سے پوچھا جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ راستہ اوپر جا کر نیچے اترے گا۔ ایک ماتحت نے کہا، یہاں اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ قزل فاروق نے اس پہاڑی کی ڈھلان کو دیکھا۔ اس سے آدمی سنبھل سنبھل کر اتر سکتا تھا اور گھوڑے بھی اتر سکتے تھے، لیکن سواروں کے بغیر۔ کسی ایک سوار کو نیچے اتارو، قزل فاروق نے اپنے ماتحت کمانداروں سے کہا۔ گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو ساتھ رکھیں۔ ایک جگہ ایسی مل گئی جہاں ڈھلان کا زاویہ زیادہ خطرناک نہیں تھا۔ ایک سوار گھوڑے سے اترا اور باغ پکڑ کر ڈھلان سے اترنے لگا۔ وہ کبھی دائیں کبھی بائیں، جہاں پاؤں جمانے کو جگہ ملتی پاؤں جما کر اتر گیا۔ گھوڑے، خچر اور گدھے کو پہاڑی پر چڑھنے اور اترنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ قدرت نے ان کے پاؤں ایسے بنائے ہیں کہ پہاڑی سے پھسلتے نہیں۔ بلندی خاصی زیادہ تھی۔ وہ سوار آخر اتر گیا۔ قزل فاروق نے حکم دیا کہ تمام سوار اسی طرح نیچے اتریں۔
यूं लगा जैसे पहाड़ी का बलाई हिस्सा टूटकर बहुत बड़े बड़े तोदों की तरह नीचे को सिरक रहा हो। चंद एक घोड़े गिरे, लड़के और संभल कर खड़े हो गए। आदमी गिरते संभलते उतरते गए, और जब सब उतर गए तो सूरज अपना बहुत सा सफर तय कर गया था। सवारों को इकट्ठा करके कूच शुरू हुआ। हाजी की बताई हुई निशानियों को देखते हुए वो चलते गए। बहुत दूर जाकर एक पहाड़ी के दरमियान से उन्हें रास्ता मिल गया। कुदरत ने यहाँ से पहाड़ी को काट दिया था। उससे आगे निकलकर एक पुरशोर नदी ने रास्ता रोक लिया। क्योंकि यह इलाका पहाड़ी था, इसलिए नदी का बहाव बहुत ही तेज था। पानी इतना शफाफ कि उसकी तह में कंकरियां भी दिखाई दे रही थी। नदी कमोबेश 20 गज चौड़ी थी। दरमियान में उसका बहाव बहुत ही तेज था। गहराई इतनी नहीं थी कि घोड़े डूब जाते। घोड़े नदी में डाल दिए गए। दरमियान में गहराई इतनी ही थी कि पानी रकाबों तक आता था, लेकिन बहाव इतना तेज कि घोड़े के पांव उखड़ने लगे और घोड़े पहलू ब पहलू एक दूसरे से टकराने लगे। बाज घोड़े बहाव के साथ ही चले गए और दूर जाकर किनारे लगे। आगे घना जंगल था, ऐसा घना भी नहीं कि उसमें से गुजरा ही नहीं जा सकता, लेकिन जमीन हमवार नहीं थी, नशीबो फराज थी। घाटियां और टिकरियां थी और जगह जगह पानी जमा था। उसके इर्द गिर्द फिसलन और दलदल थी। घोड़ों को उसी में से गुजारा गया। वो बहुत ही पुराना कला था, और ये कोई बड़ा कला ना था। एक जगह से दीवार के पत्थर गिर पड़े थे और दीवार की बुलंदी आधी भी नहीं रह गई थी। आदमी घोड़े की पीठ पर खड़े होकर कले के अंदर देख सकता था। दरवाजों की लकड़ी को दीमक ने चाट लिया था। उनके लोहे के फ्रेम सलामत थे। उन फ्रेमों ने आध खाई हुई लकड़ी को थाम रखा था। कले के अंदर बहुत ही वसी खुली जमीन थी। उस पर मकानों का मलबा बिखरा हुआ था। ये उन लोगों के कच्चे पक्के मकान थे जो कभी यहाँ आबाद थे। उस मलबे के इर्द गिर्द कले के कमरे थे। ज्यादातर कमरों की छतें बैठ गई थी। कई एक कमरे अभी सलामत थे। उनकी छतों में चमगादड़ों ने बसेरा कर रखा था। बड़े दरवाजे के पीछे डेवड़ी थी। उसके पहलू में बड़े कमरे थे। दीवारों का रंग स्याह हो गया था। फर्श और दीवारों पर काई उग कर खुश्क हो गई थी। मालूम नहीं वो कौन थे जिन्होंने ये कला बनाया था। इस सवाल का जवाब भी नहीं मिलता कि इस दुश्वार गुजार इलाके में आकर यह कला क्यों तामीर किया गया था। इलाका सरसब्ज और खूबसूरत था। शायद सदियों पहले यह इलाका आबाद होगा। अब तो यह चमगादड़ों और बदरूहों का मस्कन था। कोई जिंदा इंसान तो उसमें झांकने की भी जुर्रत नहीं करता था, ना झांकने की जरूरत महसूस करता था। यह कला गुजरगाहों से बहुत दूर था। शायद डाकू और राहजन कभी यहाँ छुपने के लिए आते होंगे, लेकिन कुछ दिनों से यह कला फिर से आबाद हो गया था। आबाद होने वालों की तादाद कमोबेश 300 थी। उनमें 7-8 औरतें भी थी। आदमी जो थे उनमें कई एक जख्मी थे और चंद शदीद जख्मी भी थे। उनके घोड़े भी थे और ऊंट भी। वो आर्जी तौर पर यहाँ आए थे। यहाँ से उन्हें अपनी मंजिल को रवाना होना था, लेकिन अभी उन्होंने मंजिल के रास्ते का तयन नहीं किया था। सल्जूकी सालार कजल सारुक की यही मंजिल थी और यही उसका हदफ था। उसका शिकार इसी किले में मौजूद था। वो हसन बिन सबा था। हसन बिन सबा तबरेज खाली कर आया था। उसे मालूम था कि 500 सल्जूकी सवारों और उनके सालार को मारकर उसका रास्ता साफ नहीं हो गया, बल्कि रास्ते की दुश्वारियां पैदा हुई हैं। सल्जूकियों के साथ उसका यह पहला तसादुम था। उसने सल्जूकियों को अपना खूनी दुश्मन बना लिया था। पहले तो उनके साथ उसका नजरियाती अख्तलाफ था। हसन बिन सबा बातिल अकीदे का बानी और अलमदार था, जबकि सल्जूकी सही वल अकीदा मुसलमान थे। वो एक इस्लामी सुल्तनत में हसन बिन सबा का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब नजरियाती अख्तलाफ मरने मारने वाली अदावत की शक्ल इख्तियार कर गया था। तबरेज के खूनरेज तसादुम के बाद हसन बिन सबा खिलजान शादर और अपने पीरो मुर्शिद अहमद बिन अताश की तहवील में मौजूद किसी भी कले में जा सकता था। मगर वो जानता था कि सुल्तान मलक शाह और हसूसन अबू मुस्लिम राजी जवाबी कार्रवाई करेंगे और फौरन करेंगे, और उसे जमीन की 7वीं तह में से भी ढूंढ निकालेंगे। ये सोचकर तबरेज में उसके जितने पैरोकार फिदाइन और वहां थोड़े से जो लोग आबाद थे, उन सबको साथ लेकर इस कदीम कले में आ गया था। यह बताना मुश्किल है कि उसे किसने मशवरा दिया था, या उसे किसने इस कले की निशानदही करके कहा था कि वहां जाकर रोपोश हो जाए। तारीखों में आया है कि उसने अहमद बिन अताश को इतला दे दी थी कि तबरेज में कैसी खून रेजी हुई है, और अब वो एक ऐसे कले के खंडरों में रोपोश है जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। सूरज गरूब होने में अभी बहुत वक्त रहता था। हसन बिन सबा एक कमरे में फर्श पर बैठा था। यह कमरा उसके लिए खास तौर पर साफ किया गया था। उसके साथ जो लोग आए थे, उन्होंने फर्श पर कंबल रखे और उन पर साफ सुथरी चादरें बिछा दी थी। तकिए भी रख दिए गए थे, और ये उन लोगों का सरदार या सालार नहीं, बल्कि उनका रूहानी पेशवा था।
اور بعض نے اسے پیغمبری کا درجہ دے دیا تھا۔ تبریز والوں نے دیکھا تھا کہ وہ بھاگنے کا راستہ دیکھ رہے تھے تو حسن بن صبا نے اللہ کو پکارا تھا۔ پھر اس نے اعلان کیا تھا کہ وحی آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے، اور پھر 300 سوار آ گئے تھے جنہوں نے سلجوکی سواروں کو بے خبری میں آ لیا اور انہیں ان کے سالار سمیت کاٹ کر پھینک ڈالا تھا۔ اور تم جانتے ہو حسن بن صبا کمرے میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے چند ایک آدمیوں سے کہہ رہا تھا کہ ہر پیغمبر کو بھاگنا پڑا، روپوش ہونا پڑا، مصائب برداشت کرنے پڑے اور انہیں کہیں پناہ لینی پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا، حضرت موسیٰ کو فرعون نے قتل کرنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکل کر مدینہ میں پناہ لینی پڑی۔ اگر میں آج ان کھنڈروں میں آ بیٹھا ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ مجھے اللہ نے فراموش کر دیا ہے، یہ اللہ کا اشارہ تھا کہ میں یہاں آ گیا ہوں۔ پیغمبروں کے ساتھیوں کو اللہ نے عام لوگوں سے زیادہ اونچا رتبہ دیا ہے، تم سب اللہ کی نگاہوں میں اونچے رتبے کے افراد ہو۔ تم پر جب بھی مشکل وقت آئے گا اللہ تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ وہ یہیں تک کہہ پایا تھا کہ باہر سے ایک آدمی کی بڑی بلند آواز سنائی دی، حملہ آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ حسن بن صبا چپ ہو گیا اور اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ سلجوکیوں کا لشکر آ رہا ہے، بہت بڑا لشکر ہے، ولی کو اطلاع دے دو۔ ان آوازوں کے ساتھ جب دوڑتے قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگی تو حسن بن صبا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں میں ہڑبونگ مچی دیکھی، کچھ آدمی قلعے کی ٹوٹی ہوئی ہستہ حال سیڑھیوں سے اوپر جا رہے تھے اور کچھ دوسری طرف کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ انہوں نے گھبراہٹ کے عالم میں شور گل برپا کر رکھا تھا کہ زخمیوں کا کیا بنے گا، ہم اتنے بڑے لشکر سے نہیں لڑ سکتے۔ رک جاؤ، حسن بن صبا نے اپنی محسوس گرجدار آواز میں کہا، جو جہاں ہے وہیں رہے۔ حسن بن صبا بڑے تحمل اور اطمینان سے سیڑھیاں چڑھ گیا اور اس طرف دیکھا جس طرف اس کے آدمی دیکھ رہے تھے۔ کم و بیش 1.5 میل دور 1000 سوار سمندر کی لہر کی طرح چلے آ رہے تھے۔ 1000 سوار بہت بڑی طاقت تھی، قلعہ تو محض ایک کھنڈر تھا جس کے دروازے دیمک نے کھا لیے تھے۔ حسن بن صبا کے ساتھ 300 سے کچھ ہی زیادہ آدمی تھے جن میں آدھے تبریز کی لڑائی کے زخمی تھے۔ ابو علی نے قزوین سے 300 آدمی بھیجے تھے، ان میں سے زیادہ تر واپس چلے گئے تھے۔ زخمیوں میں چند ایک ہی تھے جو لڑنے کے قابل تھے۔ ان سب کا یہ واویلا بجا تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر سے نہیں لڑ سکیں گے، لیکن وہ اپنے پیر و مرشد یا امام حسن بن صبا کے چہرے پر سکون اور اطمینان دیکھ رہے تھے۔ سالار قزل فاروق کے 1000 سوار قریب آتے گئے، ان کی رفتار اتنی سست تھی جیسے وہ آرام آرام سے سفر پر جا رہے ہوں۔ کیا خیال ہے؟ حسن بن صبا نے ایک آدمی سے پوچھا جو اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور قریب آنے دیں، ساتھ والے آدمی نے کہا، ان کی رفتار بتاتی ہے کہ وار خالی نہیں گیا۔ یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، حسن بن صبا نے کہا، یہاں سے انہیں گھوڑے دوڑا دینے چاہیے تھے، میں کچھ اثر دیکھ رہا ہوں۔ قلعے کی دیوار پر اور نیچے حسن بن صبا کے آدمیوں نے ایسا گل گپاڑا بپا کر رکھا تھا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہر آدمی اپنا ہتھیار لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حسن بن صبا نے دیوار سے اندر کی طرف منہ کر کے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، تیر انداز اوپر آ جائیں۔ چونکہ یہ حسن بن صبا کا حکم تھا اور سب اسے ولی بھی مانتے تھے، امام بھی، اور بعض نے تو اسے پیغمبر بھی بنا دیا تھا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن بددلی اور بزدلی ان کے چہروں پر صاف نظر آ رہی تھی۔ زخمیوں نے الگ ہنگامہ بچا رکھا تھا، وہ جانتے تھے کہ وہ تو معذوری اور بے بسی کی حالت میں ہیں، مارے جائیں گے۔ دوسری طرف سے نکل بھاگو، قلعے سے ایک آواز اٹھی، ہمیں بھی ساتھ لے چلو بھائیو۔ یہ زخمیوں کی آہو بکا تھی۔ حسن بن صبا نے دیوار پر کھڑے تیر اندازوں کو دیکھا، پھر اندر کی طرف اپنے آدمیوں کو دیکھا اور ان کی باتیں سنی۔ باہر دیکھا تو 1000 سواروں کا لشکر قلعے کے قریب آ گیا تھا اور گھوڑے قلعے کے دائیں بائیں پھیلتے جا رہے تھے۔ سالار قزل سارق اور اس کے سواروں کے چہروں پر وہ غیظ و غضب نہیں تھا جو حملہ آوروں کے چہروں پر ہوا کرتا ہے۔ قزل سارق کو تو آگ بگولا ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان باطنیوں نے اس کے ساتھی سالار امیر ارسلان کو قتل کیا تھا اور انہوں نے 500 سلجوکی سوار مار ڈالے تھے، لیکن قزل سارق کے چہرے پر اطمینان سا تھا۔ حسن بن صبا نے اپنے آدمیوں کا جائزہ لے لیا تھا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ ان میں لڑنے کا دم خم نہیں اور نہ ہی ان میں جذبہ ہے۔ اس حقیقت سے تو وہ آگاہ تھا کہ اتنے تھوڑے سے آدمی 1000 سواروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ اچانک دیوار سے ہٹ کر پیچھے کو مڑا اور وہیں سے اندر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ، مجھے زمین پر اتارنے والے اللہ! حسن بن صبا نے دونوں ہاتھ اور منہ آسمان کی طرف کر کے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، تیرا ایلچی جسے تو نے امامت بخشی ہے بہت بڑی مشکل میں آ گیا ہے،
اپنی راہ میں لڑ کر زخمی ہونے والے بندوں پر رحم فرما اور اپنی خدائی کی لاج رکھ لے۔ حسن بن صبا پلٹ کر دیوار کی بیرونی طرف چلا گیا۔ سالار قزل سارق اس کے سامنے تھا۔ اس سلجوقی سالار نے اپنے سواروں کو کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ وہ حسن بن صبا کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ ہم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ قزل سارق نے اپنے ایک ماتحت سے پوچھا جو اس کے پاس موجود تھا۔ ماتحت نے اس کے منہ کی طرف دیکھا اور پھر منہ اوپر کر کے دیوار پر کھڑے حسن بن صبا کو دیکھنے لگا۔ حسن بن صبا ایک بار پھر پیچھے کو مڑا۔ اس نے بازو اوپر کیے اور بڑی ہی گرجدار آواز میں اعلان کیا کہ فرشتے اتر آئے ہیں، حوصلوں کو مضبوط رکھو، دشمن بھاگ رہا ہے۔ وہ پھر دیوار کے باہر کی طرف مڑا، دو تیر اندازوں کو بلایا اور انہیں کچھ کہا۔ انہوں نے ایک ایک تیر چلایا۔ ایک تیر ایک سوار کے سینے میں اور دوسرا تیر ایک اور سوار کی شاہ رگ میں اتر گیا۔ دونوں سوار گھوڑوں سے گر پڑے۔ تم نے میرے سواروں کو کیوں مروایا ہے؟ سالار قزل سارق نے حسن بن صبا سے پوچھا۔ اپنے سواروں کو یہاں سے لے جاؤ، حسن بن صبا نے کہا، ورنہ تمہارا ہر سوار اسی طرح مارا جائے گا، پھر تمہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑے کو بھگا دیا جائے گا۔ سالار قزل سارق نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا اور چل دیا۔ تمام سوار اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ امام نے دشمن کو بھگا دیا ہے۔ قلعے کی دیوار سے بڑی ہی بلند آواز اٹھی، اوپر آ کر دیکھو، اپنے پیر و مرشد کا معجزہ دیکھو۔ پیر و مرشد نہیں، کسی نے گلا پھاڑ کر کہا، نبی کہو، خدا کا بھیجا ہوا امام کہو۔ نیچے والے تمام آدمی، جن میں چند ایک عورتیں بھی تھی، دوڑتے ہوئے اوپر گئے اور حیرت زدگی کے عالم میں جاتے ہوئے سواروں کو دیکھنے لگے۔ سلجوقی سوار جاتے جاتے جنگل کی ہریالی میں تخلیل ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی سورج مغرب کی بلند و بالا پہاڑیوں کے پیچھے چلا گیا۔ حسن بن صبا دیوار پر ہی کھڑا رہا اور اس کی نظریں ادھر ہی لگی رہیں جدھر سالار قزل سارق اور اس کے سوار نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ امام کو سجدہ کرو، کسی کی آواز اٹھی۔ سب لوگ جیسے اسی آواز کے منتظر تھے۔ جو دیوار پر تھے وہ دوڑتے آئے اور حسن بن صبا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ نیچے والے آدمی جہاں تھے وہیں سے انہوں نے منہ حسن بن صبا کی طرف کر لیے اور سجدے میں چلے گئے۔ حسن بن صبا کا سینہ تن گیا۔ شروع سے اس کے ساتھ جو ادھیڑ عمر آدمی موجود رہا تھا، جسے اس نے کہا تھا کہ میں کچھ اثر دیکھ رہا ہوں، وہ بھی سجدے میں تھا۔ حسن بن صبا نے اسے آہستہ سے پاؤں کی ٹھوکر ماری۔ اس آدمی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ حسن بن صبا نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آدمی اٹھا تو حسن بن صبا نے اس کے کان میں کوئی بات کہی۔ کیا ہم اپنے فرشتوں کو واپس بلا لیں؟ اس آدمی نے اپنی آواز کو بھاری کر کے جلالی لہجے میں کہا، بولو میرے امام۔ ہاں خداوند دو عالم، حسن بن صبا نے کہا، میں اپنے بندوں کی طرف سے تیری ذات باری کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تیرے فرشتوں نے ہمارے دشمن کو بھگا دیا ہے۔ سب لوگ ابھی تک سجدے میں تھے۔ وہ حسن بن صبا کے ساتھی کی آواز کو خدا کی آواز سمجھے تھے۔ اٹھو، حسن بن صبا نے کہا، تم نے اللہ کی آواز سن لی ہے۔ سب سجدے سے اٹھے۔ اب ان کے چہروں پر کچھ اور ہی تاثر تھا۔ بعض کے منہ حیرت یا جوش عقیدت سے کھل گئے تھے اور وہ حسن بن صبا کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا اور وہ ابھی غائب ہو جائے گا اور آسمان پر جا پہنچے گا۔ عورتیں جو نیچے تھیں دوڑتی اوپر آئیں۔ ہر ایک نے باری باری آگے بڑھ کر حسن بن صبا کا دایاں ہاتھ پکڑا، آنکھوں سے لگایا اور چوما۔ شام کا دھندلکا گہرا ہو رہا تھا۔ قلعے کے اندر مشعلیں جل اٹھی تھی۔ حسن بن صبا آہستہ آہستہ چلتا سیڑھیوں سے اترا۔ اس کی چال میں اور اس کے چہرے پر جلالی تاثر تھا۔ اس کے ہر آدمی کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس کے قریب ہو کر اسے ہاتھ لگائے اور دیکھے کہ یہ شخص انسان ہے یا اللہ کی پسندیدہ کوئی آسمانی مخلوق ہے۔ تبریز میں بھی اس نے اللہ سے مدد مانگی تھی تو اللہ نے ایسی مدد بھیجی تھی کہ سلجوکیوں کے تمام سوار مارے گئے تھے۔